क्या एक औरत प्रीच कर सकती है? इसका फैसला मैं या आप नहीं बल्कि कलाम जो हमारी अथॉरिटी है करेगा। अगर आज मैं इस बात पर बात कर रही हूँ तो इसके पीछे भी एक वजह है। इस बात पर तफरका है। कुछ लोग बोलते हैं कि औरत को खामोश रहना चाहिए, औरत को प्रीचिंग अलाउ नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि औरत को प्रीचिंग अलाउ है। तो क्या कलाम दो बातें बोल रहा है या हमारे समझने में कुछ गलती है? तो चलें इस बात को आज गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक साइड पर रखकर वो सुनना है जो कलाम कह रहा है। ये ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बल्कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और आज हम कलाम में से जब सीखेंगे तो आई होप आपको उन बातों का जो कभी आपने पहले सोची भी नहीं थी पता चलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और आज हम कलाम में से कुछ और गहरी और इम्पॉर्टेंट बातें सीखेंगे। तो इस नज़रिए के पीछे कि औरत प्रीच नहीं कर सकती, पौलुस रसूल की कुछ आयतों का बहुत बड़ा हाथ है। तो पहले तो मैं वो आयतें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो पहली आयत है पहला करंथियो, उसका 14 बाब, उसकी 34 और 35 आयत। वहाँ लिखा हुआ है, औरतें कलीसिया की मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और दूसरी आयत है पहला तिमुथियुस, उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत। वहाँ लिखा हुआ है, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए। तो साफ साफ ही लिखा हुआ है कि औरत को ना सिखाने की इजाज़त है और ना ही उसको कलीसिया के मजमा में बोलने की इजाज़त है, जैसा कि तौरात में लिखा हुआ है। तो पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पौलुस तौरात के किस हुक्म की बात कर रहा है। अगर आप अपना कलाम जानते हैं तो आप जानते होंगे कि औरत को कोई हुक्म नहीं दिया गया मजमा में ना बोलने का। हमें ऐसा कोई हुक्म नजर नहीं आता जहां ये कहा गया हो कि एक औरत मजमा में खामोश रहे, बल्कि इसके काफी बरक्स नजर आता है। पुराने नामे में एक नबिया का जिक्र है जिसका नाम है डेबरा। ये प्रॉफिटिस, ये नबिया हमें कसात की किताब में मिलती है जो कि मूसा की शरीयत के बाद लिखी गई। ना सिर्फ वो एक नबिया थी बल्कि वो एक जज भी थी। वो इसराइल की कौम को जज करती थी। तो वो मजमों में बैठकर ना सिर्फ नबूवत करती थी बल्कि लोगों के ऊपर जजमेंट पास करती थी, उन्हें जज करती थी। जैसे कोर्ट लगता था और वो उसकी जज होती थी। वाओ! इसको पढ़कर हमें ऐसा हरगिज भी नहीं लगता कि खुदावंद खुदा ने तौरात के अंदर औरत को खामोश होने के लिए कहा है मजमा में। तो फिर पौलुस रसूल क्या कह रहा है? पौलुस वही कह रहा है जो तौरात में लिखा हुआ है, और वो वर्ड टू वर्ड नहीं कह रहा, और वो इस बात पर बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं डाल रहा। तो पढ़कर तो ऐसे ही लगता है कि तौरात में औरत को खामोश होने का हुक्म दिया गया है, मजमा में ना बोलने का हुक्म दिया गया है। अब पौलुस रसूल किस मजलिस की बात कर रहा था, किस मजमा की बात कर रहा था? पौलुस रसूल बात कर रहा है उन पाक मजलिसों की जो कि सेरेमोनियल होती थी, जहाँ पर बनी इसराइल के लोग जमा होते थे फीस्ट के लिए, ईदों के लिए। हैकल के अंदर उनकी एक मजलिस लगती थी, वहाँ किसे बोलने की इजाज़त होती थी? सिर्फ और सिर्फ काहिनों को, जो कि आदमी होते थे। किसी भी औरत को तौरात के मुताबिक कहानत का दर्जा नहीं हासिल था। ये पाक कलाम का फैसला है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि पौलुस रसूल यहाँ किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। जब वो करंथियों के लोगों से बात कर रहा है तो वो चर्च की एक फाउंडेशन ले आउट कर रहा है, एक ऑर्डर बना रहा है कि चर्च की डॉक्ट्रिन क्या होनी चाहिए, लोगों को चर्च में कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो टीच कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि एक औरत को ये दर्जा हासिल नहीं है कि वो चर्च की बिशप हो, वो चर्च को लीड करे, वो कलीसिया को लीड करे। पौलुस औरत को प्रीच करने से नहीं रोक रहा बल्कि वो उसे टीच करने से रोक रहा है। दूसरी आयत के अंदर जो मैंने पढ़ी उसमें वो कह रहा है, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए। यहाँ भी पौलुस रसूल औरत को टीच करने की, कहानत करने की इजाजत नहीं दे रहा। पाक कलाम के अंदर और पौलुस रसूल की राइटिंग्स के अंदर दो बातें हो रही हैं, एक प्रीच करना और एक टीच करना। ये दोनों डिफरेंट हैं। अब मैं इन बातों पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगी। तो पहले हम बात करेंगे प्रीच करने की, कि प्रीच करना क्या होता है। आप देखोगे पाक कलाम में जा बजा औरत प्रीच कर रही है। जब यीशु मसीह 8 दिन का था
اور مریم اور یوسف اسے ہیکل میں لے کر آتے ہیں تو وہاں پر ایک نبیہ تھی، ایک بوڑھی نبیہ تھی جس کا نام حنا تھا. اور جب وہ یسوع مسیح کے بارے میں جانتی ہے تو وہ پورے یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پریچ کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ ان تمام لوگوں کو جو کہ ریڈیمپشن، جو کہ نجات کی راہ تک رہے تھے، ان سب کو یسوع مسیح کے بارے میں بتانے لگ جاتی ہے کہ مسیحا آ گیا ہے. تو یہاں کلیئرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت پریچ کر رہی ہے، وہ تمام لوگوں کو بتا رہی ہے کہ نجات دہندہ آ گیا ہے. یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع ایک سامری عورت سے ملتا ہے اور یسوع اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہی وہ مسیحا ہے جس نے آنا تھا. تو وہ بے حد خوش ہوتی ہے، بے حد ایکسائٹڈ ہوتی ہے، اپنے پانی کے مٹکے وہیں چھوڑ کر وہ دوڑ پڑتی ہے اس ایکسائٹمنٹ میں کہ جا کر اپنے گاؤں، اپنے شہر میں سب لوگوں کو بتائے کہ مسیحا آ چکا ہے. تو وہ بھی کیا کر رہی ہے؟ وہ پریچ کر رہی ہے، وہ خوشخبری کی منادی کر رہی ہے. تو ہمیں انجیلوں میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ ایک عورت کو پریچ کرنے سے، خداوند کی خوشخبری سنانے سے منع کیا گیا ہو. وہ مجمع میں جا کر بتا رہی ہیں کہ وہ مسیحا جس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے، تو وہ پریچ کر رہی ہیں. پھر ہم رسولوں کی ٹیچنگز میں پڑھتے ہیں کہ کیسے عورتیں پریچ کر رہی ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہمیں رسولوں کے اعمال اس کے 18 باب میں ملتی ہے، جہاں پر ایک یہودی آدمی جوش سے بھرا ہوا یسوع مسیح کو پریچ کر رہا ہے. اس کی انجیل کی سمجھ میں کچھ کمی تھی، لیکن ہم وہاں پر پڑھتے ہیں کہ ایک کپل تھا، ایک جوڑا تھا، ایکویلا اور پرسلا. ایکویلا آدمی کا نام تھا اور پرسلا عورت کا نام تھا. وہ دونوں اسے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور وہ دونوں اسے صحیح طرح سمجھاتے ہیں کہ خداوند کا رستہ کیا ہے. انگلش میں لکھا ہوا ہے And they explained to him the way of God more accurately. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ پرسلا ایک عورت ہو کر اسے ایکوریٹلی سمجھا رہی ہے کہ خدا کا رستہ کیا ہے. تو ایک عورت کو پریچ کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. تو ایک عورت کی بہت رسپیکٹ اور مرتبہ ہے کلام میں، لیکن جو رتبہ اسے نہیں دیا گیا ہے وہ کہانت کا ہے. نہ ہمیں یہ عہدہ عورت کو پرانے عہد نامے میں دیا گیا نظر آتا ہے، نہ ہی ہمیں یہ عہدہ نئے عہد نامے میں عورت کو دیا ہوا نظر آتا ہے. جب کلیسیاؤں کا آغاز ہوا، جب کلیسیائیں شروع ہوئیں تو بشپس کو اتھارٹی دی گئی کہ بشپس لیڈ کریں، اور بشپس کی بھی سلیکشن ہوتی تھی کیونکہ ایک چرچ کو لیڈ کرنا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. کسی کو بھی اٹھا کر بشپ نہیں بنا دیا جاتا تھا. اور یہ لفظ ٹیچ، جسے اردو میں سکھانا کہا گیا ہے، کہ میں ایک عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ سکھائے یا ٹیچ کرے، اسے گریک کے اندر ڈیڈاسکو کہا گیا ہے. اور یہ لفظ ہمیشہ ڈاکٹرنز کے لیے یوز ہوا ہے. تو بشپس جو لیڈ کرنے والے پاسٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیڈاسکو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹرنز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ عہدہ عورت کو حاصل نہیں ہے. پولس رسول جہاں عورتوں کو خاموش ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چرچ آئیں اور بت بن کر بیٹھی رہیں. نہیں، عورتیں خداوند کی ورشپ کرتی ہیں، وہ گیت گاتی ہیں اور وہ پروفیسی کر سکتی ہیں، وہ خداوند کے بارے میں شیئر کر سکتی ہیں، وہ خداوند کا کلام ریڈ کر سکتی ہیں، وہ اپنی گواہیاں دے سکتی ہیں. کلام میں سے انہیں کچھ الہام ہوا ہے، وہ اس بات کو شیئر کر سکتی ہیں، لیکن وہ چرچ کی ڈاکٹرن نہیں بنا سکتی. وہ اپنے آپ کو ایک کاہن یا لیڈر، یا میں یہ بھی کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو ایک پاسٹر نہیں کہلوا سکتی. اس بات کی اجازت کلام ہمیں نہیں دیتا، اس بات کی اجازت خدا کے رسول ہمیں نہیں دیتے. تو آئی ہوپ آپ میری بات سے متفق ہوئے ہوں گے اور اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے کہ پریچنگ اور ٹیچنگ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. ایک عورت کو اجازت ہے کہ وہ انجیل کی منادی کرے، وہ پریچ کرے، اس پر الہام نازل ہو سکتے ہیں، وہ پروفیٹس ہو سکتی ہے، وہ ایک جج ہو سکتی ہے، وہ مجمع میں خداوند کے نام کی گواہی دے سکتی ہے، خداوند کا کلام شیئر کر سکتی ہے، گیت گا سکتی ہے، زبور گا سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، دنیا میں جا کے خداوند کے نام کی منادی کر سکتی ہے. لیکن وہ کیا نہیں کر سکتی؟ کہاں اسے خاموش رہنا ہے؟ وہ کہانت کا عہدہ نہیں لے سکتی. یہ عہدہ ایک لیڈر کا ہے جو اتھارٹی کے ساتھ، وہ اتھارٹی جو اسے خداوند کی طرف سے ملتی ہے، ایک کلیسیا کو لیڈ کرتا ہے ایز اے بشپ، ایز اے پاسٹر. تو میرا رول یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کہانت کا نہیں ہے.
میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہی کہ آپ کے چرچ کے اندر کیا تعلیم ہونی چاہیے، کیا تعلیم نہیں ہونی چاہیے، آپ کے چرچ کی ڈاکٹرن یا آپ کے چرچ کی کور تعلیمات کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا لیڈر، آپ کا کاہن ڈیسائیڈ کرے گا کلام مقدس کی مدد سے اور پاک روح کی مدد سے۔ میں بھی ایک چرچ میں جاتی ہوں، ہمارے ایلڈرز ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، اور وہ سب آدمی ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چرچ کی ڈاکٹرن کیا ہوگی۔ میں صرف خداوند کی ایک بیٹی ہوں، میں اس کی خوشخبری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں پریچ کر رہی ہوں لیکن ٹیچ نہیں کر رہی۔ آئی ہوپ اس میسج سے آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میں پھر سے کہوں گی، پلیز پٹ یور ایموشنز اسائڈ، تو پلیز اپنے ایموشنز کو نہیں بلکہ خداوند کے کلام کو لیڈ کرنے دیں۔ کئی دفعہ ہمیں کچھ باتیں سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ پلیز خداوند کے قدموں میں آئیں، کلام خود کھولیں، دیکھیں کہ خداوند کا کلام کیا سکھا رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ خداوند کا کلام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔